الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ایک ہوتی ہے بصارت اور دوسری ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں ظاہر کی آنکھوں کی بینائی کو، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں کی بینائی کو۔ بصارت نہ ہو تو انسان کو ظاہر کی چیزوں میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ جیسے اندھا آدمی، وہ تو سانپ کو بھی رسی سمجھ کے پکڑ لے گا، اس کو کیا پتا کہ یہ رسی نہیں یہ سانپ ہے۔ اندھا آدمی دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر سکتا، جب تک کوئی بولے نہیں اندھے کو کیا پتا چلے کہ میرے پاس میرا دوست کھڑا ہے یا میرا دشمن کھڑا ہے۔ تو بصارت نہ ہو تو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، نفع دینے والی اور نقصان دینے والی چیز کا پتہ نہیں چلتا، دوست اور دشمن کا پتہ نہیں چلتا۔ اور اگر بصیرت نہ ہو تو انسان کو نیکی اور بدی کا پتہ نہیں چلتا۔ نماز پڑھ لی تو بھی ویسا، قضا کر لی تو بھی ویسا، اس کا دل اس کو بتاتا نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھنے سے باطنی طور پر تمہارے اوپر کتنی ظلمت طاری ہوئی۔ سچ بول دیا یا جھوٹ بول دیا اس کے لیے برابر۔ اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں، نفع دینے والی اور نقصان دینے والے عمل کا پتہ نہیں۔ وہ دوسرے کو دھوکہ دے گا مگر خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھا میں نے کیسے اس کو الو بنایا۔ وہ دوسرے کا دل دکھائے گا اور خوشیاں منائے گا، دیکھا اب میں نے اس کا دل جلایا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس بندے کے اندر بصیرت ہی نہیں ہے، اس کو نیکی اور بدی کے فرق کا نہیں پتا، اچھائی برائی کے تمیز کا نہیں پتا، اس کو نہیں اندازہ کون سا عمل اللہ کے قریب کرتا ہے کون سا اللہ سے دور کرتا ہے۔ بصارت اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے اور بصیرت اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ ان آنکھوں کے نور کا اندھے سے پتہ کرو کہ کیا مقام رکھتا ہے۔ ایک طالب علم اندھا تھا، کہنے لگا حضرت دعا کریں۔ جوان العمر تھا تو میں نے خوش طبعی میں یہ سمجھا کہ یہ جوان العمر ہے، اندھا ہے، تو کہتا ہوگا کہ بھئی دعا کرو شادی ہو جائے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بچے کیا دعا کریں آپ کے لیے؟ تو مجھے نہیں اندازہ تھا مگر آگے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مجھے کہنے لگا کہ حضرت میں کیا بتاؤں کون سی دعا کرو کہ جن کو میں امی اور ابو کہتا ہوں زندگی میری گزر رہی ہے، میں نے آج تک ان کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ظاہر کی آنکھوں کی جو بصارت ہے اس کی بھی کیا ویلیو ہے۔ اندھا جسے اپنی بیوی کہتا ہے
اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. جسے اپنا بیٹا کہتا ہے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. اتنی محبتیں اسے جس سے ہیں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. حج کے لیے جائے تو بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکتا, اللہ کے قرآن کو نہیں دیکھ سکتا, اللہ والوں کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہ بصارت بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. ایک شخص مسجد میں بیٹھا رو رہا تھا. پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی دی تھی تو میں کئی مہینے گزر جاتے تھے قرآن پاک کھول کے دیکھتا ہی نہیں تھا. اب آنکھوں کی بینائی عمر کی وجہ سے چلی گئی. اب سوچتا ہوں کہ کاش میں نے کچھ صورتیں یاد کی ہوتی تو آج کم از کم فارغ وقت میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا. تو یہ آنکھوں کی بینائی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو بینائی بھی لے لیں. چنانچہ یہ بینائی اچانک چلی جاتی ہے کئی مرتبہ. خاص طور پر یہ انسان کے سر کے جو پیچھے کا حصہ ہے, اگر اس پہ کوئی چوٹ لگ جائے تو فوراً انسان اندھا ہو جاتا ہے. چونکہ سر کے پیچھے کے حصے سے اس آنکھوں کا کنٹرول آ رہا ہے. اس لیے اگر بچہ اس طرح گرے سر کے بل, یا سائیکل موٹر کے حادثے میں سر کے بل پیچھے گرے, یا کوئی پیچھے کسی چیز سے زور سے وار کر دے, تو انسان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. یا جیسے باکسنگ کرتے ہیں نوجوان, تو اگر کسی نے کسی کے ماتھے پہ یا سر میں اپنا مکہ مارا اور اس نے اس کو روکا اگلے نے, تو اس کی کھوپڑی تو رکی ہوئی ہے, اندر دماغ تو ہلنے جلنے والا ہے نا, تو دماغ پھر زور سے پیچھے جا کے لگتا ہے, تو پیچھے لگنے کی وجہ سے بینائی چلی جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عجیب شان. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر تھے, MBBS ڈاکٹر, ایک دن اپنے کلینک جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں, ان کو دل کا نور نصیب ہوتا ہے. یہ اگر دل کا نور نصیب ہو تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا پتہ بھی چلتا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے, اس میں ہر بندہ اپنی بصیرت کے مطابق برکتیں محسوس کرتا ہے. جس کا دل جتنا روشن ہے اس کو اتنی برکتیں زیادہ نظر آتی ہیں. ان برکتوں کو سب سے زیادہ دیکھنے والی ذات اس ہستی, اس کائنات میں, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گزری ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا پہلے سے انتظار شروع کر دیتے تھے. ابھی رجب کا مہینہ ہے اور نبی علیہ السلام کو رمضان کی انتظار شروع ہو گئی. دعا کر رہے ہیں, اللہم بارک لنا فی رجبنا, اللہ ہمارے رجب کے اندر برکت عطا فرما, شعبان میں بھی برکت عطا فرما, وبلغنا رمضان, اور ہمیں بخیریت رمضان تک پہنچا. اب بتائیے, ابھی 2 مہینے رہتے ہیں اور انتظار شروع. اور لطف اور مزے کی بات یہ کہ
کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نبی روزے ہی رکھنے شروع کر دیتے، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ۔ سیدہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ مجھے تو یہ لگتا تھا افطار ہی نہیں کریں گے، افطار سے مراد درمیان میں وقفہ بھی نہیں ڈالیں گے، اتنا شعبان میں روزے رکھتے۔ کیوں؟ رمضان کی آمد۔ اور فرماتی ہیں کہ جب رمضان آ جاتا تو نبی علیہ السلام کی طبیعت ایسے خوش ہو جاتی جیسے بہار آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے بہار آتی ہے نا تو پھولوں کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے ہر طرف، یہ رمضان کے مہینے کی ایسی بہار آتی ہے کہ رحمتوں اور برکتوں کی ہر طرف مہک ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام شعبان کے آخر میں صحابہ کرام کو نصیحتیں فرماتے، وعظ فرماتے اور ان کو رمضان کے بارے میں برانگیختہ کرتے تھے۔ اپنے اہل خانہ کو بھی فرماتے کہ اب تم رات کو زیادہ عبادت کرو۔ 3 تبدیلیاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی علیہ السلام کی زندگی میں محسوس کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر۔ کتنی تبدیلیاں؟ 3 تبدیلیاں۔ ایک تبدیلی تو یہ دیکھتے تھے کہ نبی علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ محنت کرتے تھے۔ عبادت، قیام اللیل ہو رہا ہے، نفلیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، بس عبادت ڈٹ کے ہوتی تھی۔ آج ہم سے ڈٹ کے تو عبادت نہیں ہوتی، کمزور ہے۔ جو قرآن پڑھے غیر حافظ ہو تو ایک پارہ بھی مشکل سے پڑھ پاتا ہے، کچھ ہوں گے جو 2 پڑھتے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو 3 پڑھتے ہوں گے۔ مگر ایسے بھی حضرات اس وقت ہماری اپنی جماعت میں موجود ہیں جو رمضان مبارک میں روزانہ ایک قرآن مجید مکمل پڑھتے ہیں۔ ایک مہینے کے اندر۔ تو ڈٹ کے عبادت کرتے تھے۔ اب بھائی جتنے دن رہ گئے چلو ہم اتنے دن عبادت کر لیں، اتنے دن ہی محنت کر لیں۔ اور دوسری بات، اپنا مال اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے تھے جیسے کہ دریا بہا دیا جاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اور تیسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں میں بہت زیادہ عاجزی فرماتے تھے، خوب عاجزی سے دعائیں مانگتے تھے۔ تو رمضان مبارک میں یہ 3 تبدیلیاں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک میں یہ 3 کام خوب ڈٹ کے ذوق شوق کے ساتھ کریں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ایک قرآن پاک کو تراویح میں پڑھتے اور پھر ایک شاگرد سے کہتے کہ بھائی 2 تراویح چھوڑ لینا، یہ 4 تراویح، اور تم تراویح کی نیت کر لینا، میں تمہارے پیچھے نفل کی نیت کر لوں گا۔ اس طرح رات پوری گزار دیتے تھے۔ اب رمضان مبارک کے مہینے میں اتنی محنت، ایک روزہ، کھانا پینا تھوڑا، اور اوپر سے اتنی مشقت، تو طبیعت کافی مضمحل ہو جاتی، کمزور ہو جاتی۔
تو گھر کی عورتوں نے قاری صاحب کو پیغام پہنچایا کہ قاری صاحب ایک دن کوئی بہانہ کر دو تاکہ حضرت کو ایک دن ریسٹ مل جائے. لو جی قاری صاحب نے اس دن نماز پڑھی اور کہنے لگے حضرت آج تو میں بہت تھکا ہوا ہوں. اپنی طرف سے اس نے بڑا بہانہ بنایا. اس کو پتا تھا کہ حضرت کو جب پتہ چلتا ہے نا دوسرے کی تکلیف کا تو ذرا برداشت نہیں ہوتی, اس کے بڑے آرام کا خیال رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ حضرت بہت تھکا ہوا ہوں آج تو. ہاں اگر تم تھک گئے ہو تو قاری صاحب آرام فرماؤ, آج نفل مت پڑھو, آج آرام کرو. اس نے کہا حضرت بہت اچھا. میں نے کہا اچھا آؤ میرے بستر پہ سو جاؤ, میرے بستر پہ سو جاؤ. اب وہ انکار کیسے کرے؟ چنانچہ کمرے میں لے جا کے اپنے بستر پہ سلا دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ خیر میں سو گیا. میں نے کہا چلو آج ناغا تو ہے ہی صحیح, چھٹی. 5 منٹ نہیں گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاؤں دبا رہا ہے. تو قاری صاحب کہتے ہیں میں نے حیران ہو کے پوچھا کون ہو؟ میرا خیال تھا کہ حضرت نے کسی طالب علم کو اشارہ کر دیا ہوگا, بھائی قاری صاحب تھکے ہوئے ہیں تو خدمت کر دیں. تو آواز نہیں آئی. میں نے دوبارہ ذرا سختی سے پوچھا اور آنکھ کھول کے جو دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت خود میرے پاؤں دبا رہے ہیں. میں اٹھ کے بیٹھ کے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ مان لے کہ قاری صاحب آپ نے خود ہی تو کہا تھا میں تھکا ہوا ہوں. تو میں نے کہا تھوڑا آپ کو آرام پہنچا دوں. قاری صاحب کہتے ہیں حضرت اگر آپ نے میرے پاؤں دبانے ہیں نا تو پھر چلو میں قرآن سنا دیتا ہوں. چنانچہ پھر مسجد میں آئے اور قاری صاحب نے اتنا قرآن پاک پڑھا اور انہوں نے اسی طرح عبادت میں رات گزار دی. حضرت کے گھر میں بچے قرآن پاک سناتے تھے اور ان کے پیچھے جو گھر کی عورتیں تھیں وہ پردے کے پیچھے وہ بھی کھڑی ہو جاتی تھی. حضرت کا اپنا بیٹا گھر میں سنایا کرتا تھا. ایک دن بیٹے کو بخار ہو گیا تو حضرت صاحب نے قاری صاحب کو بھیج دیا کہ قاری صاحب آپ جائیں اور آپ وہاں جا کے تراویح پڑھائیں. قاری صاحب گئے, انہوں نے ٹھاٹھ سے ایک پارا پڑھا اور پارا پڑھ کے واپس آ گئے. حضرت جب شہری کے لیے گھر گئے تو جناب عورتیں بڑی خفا, موڈ بنا ہوا, کیا ہے بھائی مسئلہ؟ تو کہنے لگی آج آپ نے کس کو بھیج دیا, اس نے ہماری تراویح خراب کر دی. حضرت نے کہا کیوں خیر تو ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں اس کو کیا جلدی پڑی ہوئی تھی, بس ایک پارا پڑھا اور بھاگ ہی لیا. ایک پارا پڑھا اور بھاگ ہی لیا. تو پتہ چلا کہ یہ عورتیں رمضان مبارک کی تراویح میں 3 قرآن پاک سنا کرتی تھی, گھر کی عورتیں. تو کون سی 3 تبدیلیاں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی علیہ السلام کی زندگی میں محسوس کرتے تھے؟ بتائیں. عبادت میں کثرت, دوسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خوب خرچ کرتے تھے, اور تیسرا دعاؤں میں بہت زیادہ عاجزی فرماتے تھے. تو کیوں بھائی اب جو بقیہ رمضان کے دن ہیں ان میں پھر ہم کوشش کریں گے کہ بھئی ہم بھی کریں. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کا معمول یہ تھا کہ میں نے روزانہ تراویح میں جو پارا سنانا ہوتا تھا نا, میں نے روزانہ
سن رہے ہیں نا؟ میں نے روزانہ تراویح میں جو پارہ سنانا ہوتا تھا اس کو دن میں 30 مرتبہ پڑھ لیا کرتا تھا، اس کو دن میں. تو بھئی روز کا قرآن ہوا کہ نہ ہوا؟ جو پارہ رات کو سنانا ہوتا میں اسے دن میں 30 مرتبہ پڑھ لیا کرتا تھا. اللہ، کیسے ان لوگوں کے قرآن پاک پکے نہ ہوں؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں اپنی دادی کو ملنے چلا گیا، تو خیال تھا کہ جاؤں گا مل کے آؤں گا. تو جیسے ہی ملا تو دادی نے کہا ارے زکریا آ گئے تو ہمیں اپنا قرآن سنا جاؤ. ارے زکریا آ گئے تو ہمیں اپنا قرآن سنا جاؤ. کہنے لگے میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور 2 رکعت میں قرآن پاک پڑھا اور دادی سے اجازت لے کے واپس آ گیا. دادی کتنی بوڑھی ہوگی، اس نے 2 رکعت میں پورا قرآن پاک سن لیا. یہ عورتیں تھیں، اور ہم مردوں کا حال دیکھو. تو عبادت میں بہت زیادہ محنت فرماتے تھے، مجاہدہ فرماتے. چنانچہ شیخ رضی صاحب سے فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا تھا، سازر ہے جس نے 30 مرتبہ دن میں ایک پارہ پڑھنا ہے اس کو باتوں کی تو فرصت نہیں نہ ملے گی. تو وہ بیٹھے پڑھ رہے تھے. کہتے ہیں میرے ایک دوست آیا تو اس نے مجھے دیکھا کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو چلا گیا، بھائی پڑھ لے گا تو آ جاؤں گا. اگلی نماز پڑھ کے پھر آیا، پھر میں پڑھ رہا تھا. چلا گیا، اچھا پھر آؤں گا. اگلی نماز پڑھ کے پھر آیا، میں پھر پڑھ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے کہہ گیا کہ زکریا رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے مگر بخار کی طرح نہیں آوے. رمضان تو ہمارے ہاں بھی آوے مگر بخار کی طرح نہیں آوے. کیسے اللہ والے لوگ تھے جن کو بخار چڑھ جاتا تھا رمضان میں، کہتے تھے کما لو جو کمانا ہے اس رمضان میں. بھئی اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ وہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اس میں اللہ والوں کے تو مزے ہوتے ہیں نا، جن کو باطنی نعمتیں ملتی ہیں. ہر لمحے ان کی پرواز اتنی تیز ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے میں شہباز میری پرواز. تو حضرت کی پرواز ہماری ایسے تھی. ہم تو پست پرواز ہیں، وہ بلند پرواز تھے. ایک ہی میدان ہوتا ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن تفاوت کہتے ہیں فرق کو. ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دے الفاظ وہی معنی وہی، لیکن اس اذان میں اور جو آدمی میدان جہاد میں کافر کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دے، اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. گدھ جو ہے نا وہ بہت پست پرواز ہوتی ہے، نیچے نیچے اڑتی ہے، بہت ہی نیچے. اور شاہی تو بلند پرواز ہوتا ہے. تو ہمارے اکابر وہ بلند پرواز تھے، بہت اونچی پرواز تھی ان کی. تو عبادت کے اندر بہت مشقت اٹھاتے تھے.
مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، اور تیسری بات کہ دعاؤں کے اندر بہت زیادہ عاجزی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان تینوں اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تین باتیں مجھے اور یاد آ گئیں، وہ رمضان سے متعلق تو نہیں، وہ شیطان سے متعلق ہے۔ لیکن تین سے تین یاد آ گئی۔ اب چونکہ وہ بند ہے نا تو ہم اس کا خوب تذکرہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ سنے گا نہیں، ہمیں بعد میں تنگ نہیں کرے گا۔ جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں نا، ان کو فرشتے رمضان سے پہلے نا باندھ کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہر سال سوچتا تھا یا اللہ آخری رات کھولنا بھول جائیں۔ یہ فرشتے رمضان کی آخری رات ان شیطانوں کو کھولنا بھول جائیں، ادھر ہی پڑے رہیں۔ خیر، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیطان نظر آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تو اکثر کن موقعوں پر انسان کو بہکاتا ہے؟ اکثر۔ اس نے کہا 3 موقعوں پر۔ 3 موقعوں پہ بہکاتا ہوں۔ پوچھا کون سا؟ کہنے لگا پہلا موقع، جب بھی غیر محرم عورت اور غیر محرم مرد تنہائی میں ہوں تو ان کو بہکانے کے لیے میں اپنے چیلوں کو نہیں بھیجتا، میں خود جاتا ہوں۔ میں خود جاتا ہوں۔ آج کے دور میں یہ جو ٹیلی فون آ پڑے ہیں نا، سیل، اس میں گو غیر عورت اور مرد تنہائی میں تو نہیں ہوتے، لیکن کیفیت وہی ہوتی ہے۔ اگر ادھر مرد لوگوں سے الگ ہے، ادھر عورت کمرے میں الگ ہے، تو فاصلے کے باوجود دونوں تنہائی کی کیفیت میں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو اس موقع پہ میں بہکاتا ہوں، اور دوسرا جب کسی آدمی کو غصہ آتا ہے نا کسی بات پہ اور وہ ضد کر جاتا ہے، اب اس کی ضد کو پکا رکھنے کے لیے میں چیلوں کو نہیں بھیجتا، میں خود جاتا ہوں۔ چنانچہ کئی دفعہ بندہ ضد پہ آ جاتا ہے نا، میاں بیوی میں ضد کسی بات پہ ہو گئی، بھائی بھائی میں ضد ہو گئی، بہن بھائی میں ضد ہو گئی، پڑوسی پڑوسی میں ضد ہو گئی، تو یہ ضد جو ہے نا، توبہ، اس ضد کے موقع پر شیطان کہتا ہے کہ میں چیلے کو نہیں بھیجتا، میں خود جاتا ہوں۔ اس کو کہتا ہوں تو ڈٹا رہے، ڈٹا رہے۔ اس لیے جب بندہ ضد پہ ہو نا تو اس کی نصیحت حاصل کرنے کی کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو دوسرے کی اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے، ضد جو آ گئی۔ اس لیے میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑے نا تو مرد کہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنا اچھے طریقے سے رکھا، تو آگے سے جواب دیتی ہے جو کیا اپنے بچوں کے لیے کیا، میرے لیے تو کچھ نہیں کیا، جو کیا اپنے بچوں کے لیے کیا، میرے لیے کچھ نہیں کیا۔
ہار نہیں مانتی. یہ ضد بازی اتنی بری کہ کوئی حد نہیں. مشہور واقعہ ہے کہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی تھی وہ ماشاء اللہ بہت غصے والی تھی. جلالی طبیعت کی تھی یوں کہہ دیں. چنانچہ ایک دن ایک آدمی ان کو ملنے کے لیے آیا. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا جی حضرت کہاں ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا تمہارے حضرت کا. اس نے کہا میں تو ضروری ملنے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے ادھر جا کے دیکھو کہیں ویرانے کے اندر بیٹھے ہوں گے, ان کو کیا واسطہ گھر سے. اب جب اس نے ذرا کرخت لہجے میں دو چار باتیں کی نا تو یہ سالک بیچارہ تو نا بڑا گھبرا گیا کہ یہ حال ہے. چنانچہ چلا. جب آگے گیا تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ کیا دیکھتا ہے کہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ شیر پہ سواری کرتے ہوئے آ رہے ہیں. بڑے حیران, کیا بات ہے, ادھر شیر جیسے شیر پہ سواری اور گھر میں تو ماشاء اللہ کچھ اور ہی سلسلہ ہے. گھر کی شیر میں قابو نہیں آتی. تو اس نے بھی بتا دیا سارا کچھ کہ حضرت میں تو آپ کو ملنے آیا تھا, مجھے تو یہ جواب ملا آگے سے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی ایسا عمل مجھ سے ہو جائے کہ میری بیوی جو ہے کم از کم کچھ معتقد بن جائے. تو ایک کرامت ان سے صادر ہوئی اڑنے کی, ہوا میں اڑنے کی. چنانچہ وہ اڑتے ہوئے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے. خیر کچھ دیر کے بعد جب گھر واپس آئے تو جناب بیوی تو تیار بیٹھی تھی استقبال کے لیے. بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں, بڑے ذکر اذکار کرتے ہیں. اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا بزرگ تو میں نے آج دیکھا ایسے اڑتے ہوئے جا رہے تھے. بزرگ تھا. ان کا اچھا وہ میں ہی تو تھا. کہنے لگی آپ تھے؟ اس نے کہا ہاں. کہنے میں بھی سوچ رہی تھی ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے ہیں. میں بھی سوچ رہی تھی ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے. تو اب بتائیں ضد کا کیا علاج؟ کوئی علاج نہیں. تو شیطان کہتا ہے کہ جب ضد کوئی کرتا ہے نا تو اس کو ضد پہ پکا رکھنے کے لیے میں خود عمل کرتا ہوں, ڈیوٹی دیتا ہوں وہاں. جیلوں کو نہیں جانے دیتا, خود. اور تیسری بات, جب کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے نا تو اس وعدے کو توڑوانے کے لیے اور اس کی خلاف ورزی کروانے کے لیے میں خود اس بندے پہ کام کرتا ہوں. اس بندے کا وعدہ پورا نہ ہونے پائے. آپ اس لیے دیکھیں کہ وعدوں میں عام طور پہ رکاوٹیں آتی ہیں. شیطان رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں کہ شیطان کہتا ہے کہ جن پہ میں خود بنفس خبیث وہاں پہنچ کر عمل کرتا ہوں.
اللہ رب العزت ہمیں رمضان مبارک کے اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. کچھ دیر مراقبہ کر لیجیے.